امر بیل ایپیسوڈ 129۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے سر جی، میں تو پہلی کا بھی بہت خیال رکھتا ہوں، جبار نے عمر کے تبصرے کے جواب میں کہا۔ یہ قابل یقین بات تو نہیں ہے، مگر چلو یقین کر لیتا ہوں، عمر نے قدر شگفتگی سے کہا۔ وہ اب ایک بار پھر سڑک پر نظر آنے والی ٹریفک کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ گاڑی اب اس کے آفس کے قریب ہو گئی تھی۔ چند منٹوں کے بعد گاڑی اس کے دفتر کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہی تھی۔ آفس کے اندر اور باہر اس کے عملے میں روٹین کی ہلچل نظر آنے لگی۔ 9:40 AM۔ عمر آفس میں پہنچ کر معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس کا پی اے اس کے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف کھڑا تھا۔ سر، ڈی سی صاحب کی کال آئی تھی آپ کے آنے سے چند منٹ پہلے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ آفس آئیں تو ان سے بات کروا دوں۔ کوئی ایمرجنسی ہے؟ نہیں سر، میرا خیال ہے کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، وہ شاید کسی معاملے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہوں گے۔ میں نے ان کے پی اے سے اس بارے میں پوچھا تھا، مگر خود اسے بھی کوئی اندازہ نہیں تھا، مگر اس نے یہ ضرور بتایا کہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ پی اے نے اپنی رائے ظاہر کی۔ کوئی اور کال آئی؟ نو سر، بس انہی کی کال تھی۔ میں ان سے کچھ دیر بعد بات کروں گا، تم فی الحال ڈیٹیکشن کے لیے بیٹھ جاؤ، عمر نے اس سے کہا۔ یس سر، پی اے مستند سے بیٹھ گیا۔ وہ اس فائل کو دیکھتے ہوئے اسے ڈیٹیکشن دینے لگا۔ ایک کے بعد دیگرے اس نے ٹیبل پر پڑی ہوئی 2-3 اور فائلز کو بھی دیکھا اور ان کے بارے میں بھی اسے ڈیٹیکشن دی۔ وہ ساتھ ساتھ کچھ اور فائلز پر نوٹ لکھنے پہ بھی مصروف تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ آخری ڈیٹیکشن دیکھ کر ایک گہری سانس لیتا ہوا خاموش ہو گیا۔ یہ بس اب میری آخری ڈیٹیکشن ہے، کل میں شاید آفس نہ ہوں، اور اگر آیا بھی تو زیادہ دیر کے لیے نہیں آؤں گا، عمر نے اس سے کہا۔ میرا خیال ہے 2-3 دن تک تو سعود ہمدانی یہاں پہنچ ہی جائیں گے، ابھی اپنے کچھ کام نپٹا رہے ہیں، ورنہ شاید اب تک پہنچ ہی گئے ہوتے۔ اس نے آنے والے ایس پی کا نام لیا۔ اب میں مزید کوئی فائلز نہیں دیکھوں گا، سعود ہمدانی ہی آ کر دیکھیں گے، خاص طور پر ان کیسز کی فائلز، انہیں اچھی طرح اسٹڈی کی ضرورت ہے، اس لیے میں انہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اب ان 2-3 دنوں میں میرے کچھ وزٹس ارینج کر دو، عمر نے کچھ جگہوں کے نام لیتے ہوئے کہا۔ پی اے اپنی نوٹ بک میں نوٹس لیتے ہوئے یس سر کی تکرار کرتا گیا۔ 10:50 AM۔ میز پر پڑا فون اچانک بجنے لگا۔ عمر نے گفتگو کا سلسلہ منقطع کرتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ سر، ڈی سی صاحب کی کال ہے، آپریٹر نے اسے بتایا۔ بات کرواؤ، عمر نے سامنے وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اس نے ریسیور کان سے لگائے ہوئے پی اے سے کہا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد عمر کو ریسیور میں سید سلطان شاہ کی آواز سنائی دی۔ میں بھی کچھ دیر پہلے ہی آفس آیا ہوں، آپ کو کال کرنے ہی والا تھا، عمر نے رسمی سلام دعا کے بعد قدر معذرت خوانا انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، اب تو میں نے کر ہی لی ہے، سید سلطان نے دوستانہ انداز میں کہا۔ آج رات کو کیا کر رہے ہو؟ رات کو کچھ خاص نہیں، شاید پھر آفس میں ہی ہوں گا یا پھر کہیں پیٹرولنگ پر۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر تم رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ، سید سلطان نے طے کیا۔ تمہاری انٹی مجھے پہلے ہی کئی دن سے کہہ رہی ہے کہ تمہیں کھانے پر انوائٹ کروں، آج تم پھر ہماری طرف آ جاؤ، جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ڈنر کر لو، سید سلطان نے بے تکلفی سے کہا۔ آپ حکم کریں، میں حاضر ہو جاؤں گا، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سید سلطان جہانگیر ماس کے دوستوں میں سے تھے اور چند ماہ پہلے عمر کے شہر میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ خیر، حکم والی تو کوئی بات نہیں ہے، حکم تمہارے باپ کو دیتا ہوں، تم باپ کی طرح ڈھیٹ نہیں ہو، میں جانتا ہوں، ویسے ہی آ جاؤ گے، سید سلطان نے بڑے سختی سے کہا۔ عمر ان کے جملے پر ہنسا۔ میں آگ کے انویٹیشن کا پہلے انتظار کر رہا تھا، چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے انٹی کے ہاتھ کا کھانا ایک بار کھا لوں، سید سلطان نے اس کی بات کاٹی۔ یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے تم 1-2 بار سے زیادہ ہماری طرف نہیں آئے، اب تم کس قدر فارمل ہو کر اپنی حسرتوں کا اظہار کر رہے ہو۔ جانے سے پہلے انٹی کے ہاتھ کا کھانا ایک بار کھا لوں، ایک بار کیوں 10 بار کھاؤ، وہ بھی سے اپنے مشہور سمانے انداز میں جھڑک رہے تھے۔ جی جی، مجھے پتا ہے، میری اپنی کوتاہی ہی ہے، عمر نے فوراً کہا۔ کوئی خاص ڈش بنوانی ہو تو بتا دو، میں تمہاری انٹی سے کہہ دوں گا، سید سلطان نے آفر کی۔
آنٹی کی ہر ڈش خاص ہوتی ہے، میں سب کچھ خوشی سے کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، پھر 8 بجے ہونا چاہیے تمہیں ہماری طرف۔ سید سلطان نے اسے ہدایت دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ 11 AM۔ عمر نے سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بالکل اکیلا تھا۔ سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے وہ ان مقامی اخبارات پر ایک نظر ڈالنے لگا جو اس کی میز پر پڑے تھے۔ اس کے عملے نے اہم یا پولیس سے متعلقہ خبروں کو ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، اس وجہ سے اسے تمام اخبارات کا تفصیلی مطالعہ کرنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ بڑے قومی اخبارات کا مطالعہ آفس میں آتے ہی کیا کرتا تھا، جبکہ لوکل اخبارات کی باری دوپہر کے قریب آتی تھی۔ اس وقت بھی ان اخبارات کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے بارے میں چند سرخیاں نظر آئیں۔ اس کی پوسٹ آؤٹ ہونے کے حوالے سے چند خبریں لگائی گئی تھی، اور پھر ایک مقامی کالم نویس نے اس کی پوسٹنگ کے دوران اس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اس کی شان میں زمین و آسمان کے کلمبے بھی ملائے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کالم کو پڑھتا رہا۔ وہ کالم نویس پر جانے والے افسر کی تعریف میں اس وقت تک زمین آسمان ایک کیا رکھتے تھے جب تک کہ نیا آفیسر نہ پہنچ جاتا، اور نئے آفیسر کی آمد کے ساتھ ہی وہ کالم نویس پچھلے افسر کی برائیوں کی تفصیلات اور آنے والے کے قصیدے اکٹھے ہی پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی اس کالم کو پڑھتے ہوئے اسے اس شخص کے جھوٹ اور چپلوسی کی انتہا پہ حیرانی ہو رہی تھی۔ اس نے وہ کام بھی اس کے کھاتے ہی ڈالنے کی کوشش کی تھی جو اس نے وہاں اس شہر میں تو کیا، کسی دوسرے شہر کی پوسٹنگ میں بھی کبھی نہیں کیے تھے۔ وہ کالم نویس قصیدہ خوانی میں کمال مہارت رکھتا تھا، یا پھر وہ کالم بھی اس کے عملے میں سے کسی کی کاوش تھی۔ صاحب کو جاتے جاتے خوش کرنے کی ایک کوشش۔ وہ کچھ محظوظ ہو گئے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے وہ کالم پڑھتا رہا۔ کالم پڑھنے کے بعد اس نے دوسری خبر پر نظر دوڑانا شروع کر دی۔ ایک خبر بار کی طرف سے اس کے اعزاز میں التوائی دعوت کی تھی، ایک اور دعوت چیمبر آف کامرس کی طرف سے دی جا رہی تھی۔ اسے وکیلوں اور کاروباری افراد سے جتنی چڑ تھی کسی اور سے نہیں تھی، مگر پولیس سروس میں اسے سب سے زیادہ سابقہ انہی 2 طبقات سے پڑتا تھا۔ 10 منٹ میں ان اخبارات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے انہیں واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنے چپراسی کو بلوا کر اس نے گاڑی تیار کروانے کے لیے کہا۔ اسے اب کچہری جانا تھا۔ اپنے آفس سے نکل کر وہ باہر جانے کے بجائے پولیس اسٹیشن کا راؤنڈ لینے لگا۔ ہمیشہ کی طرح اسے اس دن بھی بہت سی چیزوں کی طرف اپنے عملے کی توجہ مبذول کروانی پڑی۔ کچھ کے یونیفارم کی حالت اتنی ہی خستہ تھی جتنی ہمیشہ ہوتی تھی۔ 10 منٹ میں اس نے اپنا راؤنڈ مکمل کیا اور باہر کمپاؤنڈ میں نکل آیا۔ اس کے گاڑی میں سوار ہونے کے بعد ایک بار پھر گارڈز اور ڈرائیور نے اپنی نشست سنبھال لی تھی۔ اس کے آفس سے کچہری تک کا فاصلہ 15 منٹ میں طے ہوتا تھا۔ 11:35 AM۔ کچہری میں موجود اپنے آفس میں پہنچ کر اس نے وہاں موجود کاموں کو نپٹانا شروع کر دیا۔ ملاقاتوں کی ایک لمبی لائن تھی جسے وہاں بھگتانا تھا، اور ہر ایک کا مسئلہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ پولیس سروس میں آ کر اس کی پنجابی میں جتنی روانی آئی تھی وہ پہلے کبھی نہیں آ سکتی تھی۔ فارن سروس کا جہاں اور جہاں تھا، پولیس سروس کی دنیا اور دنیا تھی۔ مقامی زبان سے ناواقفیت بڑے سے بڑے آفیسر کو بھی بعض دفعہ بری طرح ڈبویا کرتی تھی۔ عمر نے پولیس سروس میں آنے کے بعد بہت جلدی اس زبان کا اس طرح کا استعمال سیکھ لیا تھا جس طرح کے استعمال کی ضرورت تھی۔ باقی کی فصاحت بلغات اس کے ماتحت عملے نے اسے سکھا دی تھی۔ وہاں اس سے ملنے والوں میں زیادہ تعداد دیہاتوں یا عام شہریوں کی تھی۔ وہ وہاں بیٹھے کے اوقات میں ہمیشہ بڑی تیزی اور مستندی سے ملاقاتوں کو بھگتایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ جب وہاں سے اٹھتا، آفس کے باہر کوریڈور میں موجود ملاقاتیوں کی تعداد اتنی ہی ہوتی تھی۔ آج بھی وہ اسی پھرتی اور مستندی سے درخواستوں پر احکامات جاری کر رہا تھا۔ 12:40 PM۔ اس کے موبائل کی بیپ بج رہی تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے ملاقاتی سے بات کرتے کرتے اس نے میز پر پڑا ہوا موبائل ہاتھ میں لے کر کالر کا نمبر دیکھا۔ وہ جنید تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو جنید، کیسے ہو؟ اس نے جنید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فائن۔ دوسری طرف سے جنید نے مختصر جواب دیا۔ عمر کو حیرت ہو رہی تھی۔ جنید عام طور پر دن کے اوقات میں اسے آفس میں فون نہیں کرتا تھا، اور وہ بھی کام کے دوران۔ وہ رات کو اسے فون کیا کرتا تھا یا پھر شام کو۔ اس وقت کیسے کال کر لیا تم نے؟ عمر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔
تم لاہور کب آ رہے ہو؟ جنید نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا، بس 2-3 دن میں۔ کیوں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ عمر کو اچانک تشویش ہوئی۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے اس نے کہا، پھر تم رات کو مجھے کال کر لو یا پھر میں تمہیں کال کر لیتا ہوں۔ نہیں، میں فون پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس بار جنید کے انداز نے اسے کچھ چونکایا۔ پھر آمنے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خیر تو ہے؟ ہاں، خیر ہی ہے۔ کس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ بہت ساری چیزیں، یہ جب تم لاہور پہنچو گے تب ہی بتاؤں گا۔ اتنا پرسرار بننے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف صاف بات کرو یار۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا، تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔